اللہ کے پسندیدہ بندوں کی شادیاں دیر سے کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے مرد اور اللہ کی چنی ہوئی عورتوں کی شادیاں دیر سے کیوں ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک عام انسان اپنی مرضی سے من چاہی عورت سے فوراً شادی کر لیتا ہے، جبکہ اللہ کے چنے ہوئے مرد اور اللہ کی چنی ہوئی عورتیں، اللہ کے پسندیدہ بندے، شادیوں کے صرف خواب ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں؟ اس میں کیا راز چھپا ہے، جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، ہر لڑکی اپنے دل میں کبھی نہ کبھی یہ تصور ضرور بناتی ہے کہ ایک دن اس کی بھی رخصتی ہوگی، کوئی اس کا ہاتھ تھامے گا، اس کے خوابوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اور ہر مرد بھی دل ہی دل میں ایک ایسے رشتے کی خواہش رکھتا ہے جہاں محبت ہو، وفا ہو، عزت ہو، سکون ہو۔ لیکن پھر زندگی ایک عجیب موڑ لے لیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے رشتے بہت جلدی طے ہو جاتے ہیں، چند ملاقاتیں، چند دعائیں اور ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سالوں انتظار کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اچھا شریک حیات مانگتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی شادی نہیں ہوتی۔ رشتے آتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، امید بنتی ہے اور پھر اچانک بکھر جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ قسمت کی خرابی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقیقت بتانے والے ہیں جسے جان کر شاید پہلی بار آپ کو سمجھ آئے گا کہ بعض نیک مردوں اور اللہ کی چنی ہوئی عورتوں کی شادیاں آخر دیر سے کیوں ہوتی ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے مرد اور اللہ کی چنی ہوئی عورتوں کی شادیاں دیر سے کیوں ہوتی ہیں؟ پہلی وجہ، کبھی کبھی آسمان خاموش رہتا ہے، دعائیں بھی دیر سے قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی چنی ہوئی عورت یہ سوچتے سوچتے رو پڑتی ہے کہ آخر اس کی محبت ابھی تک اس کے نصیب میں کیوں نہیں اتری۔ کبھی کوئی نیک مرد سجدوں میں سر رکھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ اگر نیت پاک ہے تو راستے اتنے دیر سے کیوں کھل رہے ہیں؟ مگر اکثر وہ راز جسے انسان محرومی سمجھ رہا ہوتا ہے دراصل وقت کی پختگی سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو صرف کسی انسان سے نہیں ملاتا، وہ پہلے وقت کو ان کے حق میں بناتا ہے، کیونکہ بعض رشتے اگر جلدی مل جائیں تو وہ سکون نہیں، آزمائش بن جاتے ہیں۔ بعض مرد اس وقت محبت مانگ رہے ہوتے ہیں جب ان کے کندھوں میں ابھی ذمہ داری کا وزن اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں اس لمحے نکاح کی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں جب ان کی روح ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے انسان کی تلخی برداشت کر سکے۔ اسی لیے اللہ جلدی نہیں کرتا، وہ مستقبل کے ان طوفانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ابھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آج وہ شخص آپ کی زندگی میں آ گیا تو شاید وقت کی ناپختگی اس خوبصورت تعلق کو بھی توڑ دے گی۔ اسی لیے کبھی حالات رک جاتے ہیں، کبھی راستے بدل جاتے ہیں، کبھی بنتی ہوئی بات اچانک ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ محبت کو صرف ملانا نہیں چاہتا، وہ اسے قائم بھی رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے چنے ہوئے مرد اور اللہ کی پسندیدہ عورتوں کی زندگی میں تاخیر اکثر انکار نہیں ہوتی، بلکہ یہ آسمان کی طرف سے وہ خاموش تیاری ہوتی ہے جہاں قسمت، وقت اور روح تینوں کو ایک ہی لمحے میں ملایا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، کچھ لوگوں کی زندگی میں محبت دیر سے نہیں آتی، پہلے ان کی روح کو مضبوط کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہر دل کو فوراً کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ کچھ دل امانت ہوتے ہیں اور امانتیں تیار کیے بغیر نہیں سونپی جاتی۔ اللہ کی چنی ہوئی عورت جب رات کی آخری پہر خاموشی سے آنسو پوچھتی ہے تو اسے لگتا ہے شاید قسمت اس کے خلاف ہو گئی ہے، اور جب کوئی نیک مرد بار بار ٹوٹتے رشتوں کے بعد خود سے نظریں چرانے لگتا ہے نا، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی کمی ہے، مگر حقیقت اکثر اس درد کے پیچھے چھپی ہوتی ہے جسے انسان سزا سمجھ رہا ہوتا ہے۔
اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو جلدی کسی رشتے میں نہیں ڈالتا، کیونکہ انہیں صرف محبت نہیں نبھانی ہوتی، انہیں کسی دوسرے انسان کی پوری زندگی سنبھالنی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی تنہائی عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی، یہ خاموش تربیت ہوتی ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، ہر ادھوری دعا ان کی روح کو گہرا کرتی ہے، ہر لمبی رات انہیں اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کچھ لوگ صرف شادی کرتے ہیں، مگر اللہ کے خاص بندوں کو پہلے ایسا دل دیا جاتا ہے جو کسی کے ٹوٹے ہوئے انسان کے لیے پناہ بن سکے، ایسا ظرف دیا جاتا ہے جو غصے میں بھی وفا نہ چھوڑے، ایسی سوچ دی جاتی ہے جو صرف محبت کے لیے نہیں بلکہ محبت اٹھانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں، جبکہ آسمان آپ کے اندر ایک مضبوط انسان تیار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے جلدی مل جانے والی محبت اکثر کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن جس دل کو اللہ خود ترستا ہے وہ کل کسی کی پوری دنیا سنبھالنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تیسری وجہ، ہر تنہائی قسمت کی خرابی نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں اس لیے لمبی ہو جاتی ہیں کیونکہ آسمان ابھی اس روح کی تلاش میں ہوتا ہے جو آپ کے دل کو سمجھ سکے۔ ہر انسان محبت دے سکتا ہے، مگر ہر انسان سکون نہیں دے سکتا۔ اللہ کی پسندیدہ عورتیں اکثر اس لیے دیر سے ملتی ہیں کیونکہ ان کے دل عام لفظوں سے مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ صرف نکاح نہیں چاہتی، وہ ایسا تعلق چاہتی ہیں جہاں انہیں ہر وقت خود کو ثابت نہ کرنا پڑے، جہاں ان کی خاموشی کو غرور نہ سمجھا جائے، جہاں ان کے آنسو کمزوری نہ کہلائیں۔ اور اللہ کے چنے ہوئے مرد بھی ہمیشہ صرف خوبصورتی یا ساتھ نہیں ڈھونڈتے، ان کے اندر ایک ایسی پیاس ہوتی ہے جو روحانی سکون مانگتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو ان کے تھکے ہوئے دل کو دیکھ کر بھی ان سے محبت کرے۔ اس لیے اللہ جلدی نہیں کرتا، کیونکہ کچھ لوگوں کو صرف شریک حیات نہیں دیا جاتا، انہیں روح کا ہم سفر دیا جاتا ہے، اور ایسی روحیں جلدی نہیں ملتی، انہیں وقت، صبر اور تقدیر کی گہرائیوں سے گزارا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شادی تو کر لیتے ہیں مگر ان کی زندگیاں اندر سے خالی رہتی ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دل اجنبی رہتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں مگر سمجھ نہیں ہوتی، ساتھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے ایسا تعلق محفوظ رکھتا ہے جہاں انسان خود کو چھپائے بغیر جی سکے، جہاں محبت صرف چہرے سے نہیں بلکہ ٹوٹی ہوئی روح سے بھی کی جائے۔ شاید اسی لیے آپ کی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ آپ کو عارضی محبت نہیں دینا چاہتا، وہ ایسا انسان آپ کے نصیب میں لکھ رہا ہے جو آپ کے زخموں پر نمک نہیں بلکہ سکون رکھے، ایسا تعلق جہاں دل پہلی بار یہ محسوس کرے کہ اب اسے دنیا کے سامنے مضبوط بننے کی ضرورت نہیں رہی۔ چوتھی وجہ، کچھ لوگوں کی زندگی میں رشتے اس لیے دیر سے آتے ہیں کیونکہ اللہ ابھی انہیں دنیا نہیں ان کی اپنی حقیقت دکھا رہا ہوتا ہے۔ ہر تنہائی خالی نہیں ہوتی، کچھ تنہائیاں انسان کے اندر چھپی ہوئی اصل شخصیت کو جگانے آتی ہیں۔ اللہ کی چنی ہوئی عورت جب بار بار لوگوں کی بے رخی دیکھتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک نئی مضبوطی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے خود کو سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اور اللہ کے پسندیدہ مرد جب لمبی خاموشیوں، ادھورے رشتوں اور تنہا راستوں سے گزرتے ہیں تو ان کے اندر ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ انہیں صرف ایک گھر بسانے کے لیے تیار نہیں کر رہا ہوتا، وہ ان کی روح کو ایک بڑے مقصد کے لیے جگا رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ شادی کے بعد اپنی اصل کھو دیتے ہیں، وہ دوسروں کی توقعات میں اتنا بکھر جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پہچان مرنے لگتی ہے، ان کی ہنسی مصنوعی ہو جاتی ہے، ان کی زندگی دوسروں کو خوش کرنے کی قید بن جاتی ہے۔ مگر اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیتا، وہ پہلے انہیں خود سے ملواتا ہے، انہیں ان کی اصل طاقت دکھاتا ہے، ان کے اندر صبر، برداشت، حکمت اور خاموش وقار پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے بعض نیک لوگوں کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ انہیں چاہتا کہ اس کی روشنی کسی غلط تعلق میں بجھ جائے۔
وہ پہلے انہیں اتنا مضبوط بناتا ہے کہ کل جب محبت ان کی زندگی میں آئے تو وہ محبت انہیں توڑے نہیں بلکہ ان کے سفر کو مزید خوبصورت بنا دے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پسندیدہ بندے صرف رشتوں کے لیے نہیں بنائے جاتے، انہیں مثال بنایا جاتا ہے، اور مثالیں ہمیشہ وقت لے کر تیار ہوتی ہیں۔ پانچویں وجہ، کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو آپ کی زندگی سے نکال کر آپ کا دل نہیں توڑ رہا ہوتا، وہ آپ کی آنے والی زندگی بچا رہا ہوتا ہے، مگر انسان اس لمحے صرف جدائی دیکھتا ہے، پیچھے چھپی حفاظت نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ کی پسندیدہ عورتیں اکثر ان رشتوں پر بہت روتی ہیں جو آخر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے شاید وہ خوبصورت نہیں تھی، شاید ان میں کوئی کمی تھی، شاید قسمت نے انہیں قبول نہیں کیا، اور اللہ کے چنے ہوئے مرد جب بار بار انکار سنتے ہیں تو ان کے اندر خاموشی سے خود پر شک جنم لینے لگتا ہے۔ مگر ہر ٹوٹا ہوا رشتہ ناکامی نہیں ہوتا، کچھ تعلقات اگر مکمل ہو جائیں تو انسان کی پوری روح برباد کر دیتی ہیں۔ ہر نرم لہجہ مخلص نہیں ہوتا، ہر محبت وفادار نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ صرف اس وقت تک ساتھ رہتے ہیں جب تو انہیں فائدہ، توجہ یا وقتی سکون ملتا رہے، پھر ایک دن وہی لوگ انسان کے دل، اعتماد اور سکون کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسی روحوں کے حوالے نہیں کرتا جو ان کے نور کو بجھا دیں۔ اسی لیے کبھی آخری لمحے میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی سب کچھ ٹھیک چلتے چلتے اچانک راستے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ وہ حقیقت دیکھ رہا ہوتا ہے جو ابھی آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جانتا ہے کہ کون آپ کی وفا کی قدر کرے گا اور کون ایک دن آپ کی محبت کو عادت سمجھ کر رون دے گا۔ یاد رکھیے، ہر بندہ دروازہ محرومی نہیں ہوتا، بعض اوقات آسمان آپ کو اس آگ سے نکال رہا ہوتا ہے جس میں رہ کر آپ آہستہ آہستہ اندر سے مر جاتے۔ اس لیے اللہ کے پسندیدہ مردوں اور اللہ کی چنی ہوئی عورتوں کی زندگی میں بعض رشتے مکمل ہونے سے پہلے ختم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ انہیں عارضی محبت نہیں بلکہ محفوظ محبت دینا چاہتا ہے۔ چھٹی وجہ، کچھ انتظار انسان کو لوگوں سے نہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایک اللہ کی چنی ہوئی عورت خاموش کمرے میں ٹوٹ کر دعا مانگتی ہے اور ایک نیک مرد سجدے میں سر رکھ کر صرف ایک ہی سوال کرتا ہے، یا اللہ آخر کب؟ مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی تاخیر صرف قسمت کا معاملہ نہیں، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان بنتا ہوا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے پسندیدہ بندوں کو دنیا کی کسی نعمت میں دیر دیتا ہے تو ہمیشہ محروم کرنے کے لیے نہیں دیتا، کبھی وہ چاہتا ہے کہ بندہ پہلے اس کے قریب آ جائے، کیونکہ کچھ لوگ اگر اپنی خواہش فوراً پا لیں تو ان کی دعاؤں کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، ان کے سجدوں کی شدت کم ہو جاتی ہے، ان کی راتوں کی عاجزی ختم ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ بعض روحوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ لمبی تنہائیاں، یہ ادھوری دعائیں، یہ خاموش آنسو سب ایک خفیہ روحانی سفر بن جاتے ہیں۔ جب دنیا انسان کو انتظار دیتی ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھنا سیکھ دیتا ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہوتا ہے تو دل صرف اللہ کے در پر سکون تلاش کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کی روح بدلنے لگتی ہے۔ اللہ کے پسندیدہ مرد اور اللہ کی چنی ہوئی عورتیں اکثر اسی لیے دیر سے ملتے ہیں کیونکہ اللہ پہلے انہیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کا دل پہلے مخلوق سے نہیں خالق سے مضبوطی سے جڑ جائے، تاکہ کل اگر دنیا بدل بھی جائے تو ان کا سکون نہ ٹوٹے۔ یاد رکھیے، ہر دیر کے پیچھے صرف آزمائش نہیں ہوتی، کبھی اس کے پیچھے اللہ کی خاص قربت چھپی ہوتی ہے۔ شاید آپ کی دعا اس لیے ابھی تک آسمان میں رکی ہوئی ہے کیونکہ اللہ ابھی آپ کو خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا۔ شاید وہ پہلے چاہتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اس کے ہو جائیں، پھر وہ پوری دنیا کو آپ کے حق میں کر دے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جیسے ہی ایک لڑکا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کے دل میں ایک انجانی خواہش جاگنے لگتی ہے، اور جیسے ہی ایک لڑکی بلوغت کی منزل طے کرتی ہے
اس کے دل میں بھی ایک خاموش خواب پلنے لگتا ہے۔ یہ خواب صرف شادی کا نہیں ہوتا، یہ کسی اپنے کے مل جانے کا خواب ہوتا ہے، کسی ایسے وجود کا جو انسان کی تنہائی کو سمجھ سکے، اس کے دل کی دھڑکنوں میں اپنا نام شامل کر دے، اس کی ادھوری زندگی کو مکمل محسوس کرا دے۔ یہ خواہش فطری ہے۔ قدرت نے ہر مرد اور ہر عورت کے اندر محبت کی طلب رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان ساری زندگی تنہا رہنے کی تمنا نہیں کرتا۔ ہر نیک مرد چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون اترے۔ ہر پاکیزہ عورت چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا شخص آئے جو اس کی عزت کرے، اس کے دل کو محفوظ رکھے، اس کے خوابوں کو اپنے خواب بنا لے۔ مگر پھر ایک عجیب منظر شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگیاں بہت آسانی سے بدل جاتی ہیں، ان کے رشتے جلدی طے ہو جاتے ہیں، دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ مرد، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی دعائیں سالوں آسمان سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ وہ تہجد میں روتے ہیں، سجدوں میں گڑ گڑاتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب سے صرف ایک جائز خواہش مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے ایک اچھا شریک حیات عطا فرما۔ مگر پھر بھی تاخیر ہوتی رہتی ہے، رشتے آتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں بنتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، دل کسی کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، پھر اچانک سب ختم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کے دل میں ایک خطرناک سوال جنم لینے لگتا ہے، یا اللہ آخر میری دعا کیوں نہیں سن رہے؟ لیکن شاید یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ اللہ کے راز کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، ہر بند دروازہ بدقسمتی نہیں ہوتا، اور ہر ادھورا رشتہ نقصان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ ان لوگوں کی زندگیوں کو عام انداز میں نہیں لکھتا جنہیں وہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ دنیا جلدی دے دیتا ہے، اور ایک دوسرے وہ جنہیں اللہ پہلے خود سے جوڑتا ہے پھر دنیا دیتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ مرد عام مردوں جیسے نہیں ہوتے، ان کے دل میں صرف جسمانی خواہش نہیں ہوتی، وہ روحانی سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو ان کی تھکن سمجھ سکے، ان کی خاموشی پڑھ سکے، ان کی جد و جہد کی قدر کرے۔ اور اللہ کی پسندیدہ عورتیں بھی صرف ایک نام کے رشتے کی خواہش نہیں رکھتی، وہ ایسا دل چاہتی ہیں جہاں وہ خوف کے بغیر جی سکیں، جہاں انہیں ہر وقت خود کو ثابت نہ کرنا پڑے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ انہیں جلدی کسی کے حوالے نہیں کرتا، کیونکہ کچھ روحیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور قیمتی چیزیں ہر ہاتھ میں نہیں دی جاتی۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جلدی شادی کر لیتے ہیں، مگر چند سال بعد ان کی آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، ان کے گھروں میں آوازیں تو ہوتی ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، ایک ہی بستر پر سوتے ہوئے بھی دلوں کے درمیان فاصلے موجود ہوتے ہیں، محبت آہستہ آہستہ ذمہ داری میں بدل جاتی ہے، پھر ذمہ داری بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ پہلے انہیں روکتا ہے، پھر آزماتا ہے، پھر سنوارتا ہے، پھر ان کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر ایک دن انہیں وہ شخص عطا کرتا ہے جو ان کے زخموں پر نمک نہیں بلکہ مرہم رکھ سکے۔ بعض اوقات ایک نیک مرد کی شادی اس لیے دیر سے ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ جلدی کسی غلط عورت سے جڑ جاتا تو اس کی سوچ، اس کا ایمان، اس کا سکون تباہ ہو جاتا، اور بعض اوقات اللہ کی چنی ہوئی عورت کی دعا اس لیے رکی رہتی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر آج وہ غلط شخص اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کی معصوم روح اندر سے مر جائے گی۔ اس لیے اللہ وقت لیتا ہے، کیونکہ اللہ وقتی خوشی نہیں، محفوظ خوشی دینا چاہتا ہے۔ اور شاید آپ نہیں جانتے، تنہائی صرف خالی پن نہیں ہوتی، تنہائی انسان کی اصل شخصیت کو باہر نکالتی ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تب وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ شادی کے انتظار میں صرف تنہا نہیں رہتے، وہ اللہ کے قریب ترین بن جاتے ہیں، ان کی دعائیں بدل جاتی ہیں، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا دل دنیا سے ہٹ کر آسمان سے جڑنے لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تہجد صرف اس لیے شروع کی
کیونکہ ان کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے رات کی آخری پہر روتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنا سیکھا۔ کتنے مرد ہیں جو اپنی تنہائی میں اللہ کے سامنے ٹوٹ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اور شاید یہی وہ راز ہے جو دنیا نہیں سمجھتی۔ اللہ بعض بندوں کو دیر اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، یاد رکھیے گا، جلدی مل جانے والی چیزیں ہمیشہ قیمتی نہیں ہوتی اور دیر سے ملنے والی چیزیں ہمیشہ سزا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی محبت کو صرف اس لیے روک لیتا ہے کیونکہ ابھی آپ مکمل تیار نہیں ہوتے، ابھی آپ کے اندر وہ برداشت نہیں ہوتی، ابھی آپ کے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی، ابھی آپ محبت مانگ رہے ہوتے ہیں مگر محبت کا وزن اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ادھوری شخصیت کے ساتھ ملنے والا رشتہ اکثر انسان کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے پہلے آپ کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، پھر برداشت پیدا کرتا ہے، پھر خاموش طاقت پیدا کرتا ہے، پھر ایک دن آپ کو وہ شخص دیتا ہے جو آپ کی روح کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، ہر انسان آپ کے نصیب کے قابل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف آپ کی روشنی چرانے آتے ہیں، کچھ لوگ وقتی محبت دیتے ہیں مگر مستقل زخم چھوڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ شروع میں بہت خوبصورت لگتے ہیں مگر وقت کے ساتھ انسان کی روح کو تھکا دیتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ایسی روحوں کے حوالے نہیں کرتا۔ اسی لیے بعض رشتے آخری لمحے میں ٹوٹ جاتے ہیں، اسی لیے بعض دعائیں فوراً پوری نہیں ہوتی، اسی لیے بعض محبتیں مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صرف اپنی خواہش دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر اللہ آپ کا پورا مستقبل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور شاید اگر آج آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی تو آپ کبھی اس شدت سے اللہ کو نہ پکارتے جیسے آج پکارتے ہیں۔